پڑھنے جانے لگے پڑھنے جانے لگے پڑھنے جانے لگے. اب روز آتے ہیں حضرت خضر پڑھا کے جاتے ہیں، روز آتے ہیں وقت مقررہ پر خضر پڑھا کے چلے جاتے ہیں. مخدوم ماہمی کی والدہ کئی دن سے دیکھ رہی تھی. ایک دن کہنے لگی بیٹے کہا جی امی کا ایک بات بتاؤ گے؟ کہا کیا بات؟ کہا بیٹے روز دیکھ رہی ہوں دوپہر سے کہیں غائب ہو جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ لیکن کئی دن گزر گئے تو کئی دن گزرنے کے بعد ایک دن ماں نے کہا تھا بیٹے کہاں جاتا ہے؟ اے میرے نور نظر سے غائب ہو جاتا ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے. اتنا سننا تھا حضرت مخدوم ماہمی کے دل پہ ایسے جیسے پھر سے بجلیاں گر پڑی تھی. آپ چپ کھڑے ہیں. ماں نے کہا بیٹے بتاؤ نا کہاں جاتے ہو؟ جب اتنی بات سنی ہے نا مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے. پھر وہی خیال ہے اگر بتاتا ہوں تو خضر روٹھیں گے، نہیں بتایا تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا. یہ سوچتے ہیں کہ اگر بتا دیتا ہوں تو حضرت خضر روٹ جائیں گے اور وہ مجھے پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اور اگر نہیں بتاتا ہوں یہ راز کی بات تو پھر ماں روٹ جائے گی. کہتے ماں تجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. کہا بیٹے بتا تو صحیح. کہا ماں میں دوپہر سے جو جاتا ہوں مجھے پڑھانے کے لیے خضر آیا کرتے ہیں، ان سے پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. آپ رونے لگے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے ماں جب تو نے آج مجھ سے پوچھا ہے کہ میں روزانہ کہاں جاتا ہوں، میں تمہیں بتا دوں کہ میں کہیں اور نہیں جاتا. دریا کے کنارے پر ایک نورانی شخص ایک بزرگ آیا ہے جو روزانہ مجھے پڑھا بس میں ان کے پاس جاتا ہوں. ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، لگا کے کہنے لگی لخت جگر نور نظر آج کے بعد میں تمہیں کبھی پوچھوں گی بھی نہیں، روکوں گی بھی نہیں، روز پڑھنے کے لیے جانا. اتنا ماں نے سنا نا اللہ اکبر. ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چومی اور چومنے کے بعد ماں نے کہا تھا بیٹے آج کے بعد میں تمہیں روکوں گی نہیں، تم وقت مقررہ پر ضرور پڑھنے کے لیے جانا. چیخ نکلی مخدوم ماہمی کی. کہتے امی جان اب بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ سے خضر نے وعدہ لیا تھا اگر کسی کو بتا دوں گا تو پڑھانے نہیں آئیں گے. اے ماں آج میں نے وعدہ توڑ دیا ہے، اب جا کے کیا کروں گا؟ خضر تو آئیں گے نہیں. سیدنا مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ کی چیخ نکل گئی اور آپ نے عرض کی ماں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو شخص مجھے روزانہ پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹے یہ راز کی بات ہے، اس راز کو کسی پر آیا کسی پر ظاہر نہ کرنا. جس دن یہ راز تم نے ظاہر کر دیا اس کے بعد میں تمہیں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا. ماں نے دامن پھیلا دیا، رو کے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو جو یہ چاہتا ہے اپنے کرم سے عطا فرما دے. حضرت مخدوم ماہمی کی والدہ نہیں سوئی، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی ماں، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مولا میرے بیٹے کی تعلیم کے لیے غیب سے کوئی اسباب مہیا کر دے. مخدوم ماہمی کو جب یاد آئی نا خضر کی پھر گئے، کہنے لگے یار خضر نہ صحیح اس جگہ پہ تو دیکھ لیں جہاں پہ وہ آ کے بیٹھا کرتے تھے. وقت آیا تو مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ نے دل میں سوچنے لگے کہ چلو آج خضر تو نہیں آئیں گے لیکن اس جگہ کی جا کے زیارت کراؤں جس جگہ پر بیٹھ کر حضرت خضر پڑھایا کرتے تھے. کہتے سبحان اللہ. ہر دن مخدوم ماہمی پہلے جاتے تھے، خضر بعد میں آتے تھے. آج جب مخدوم ماہمی گئے ہیں نا تو مخدوم بعد میں گئے ہیں، خضر پہلے آ کے بیٹھ گئے تھے. تو ہر روز کا معمول تو یہ تھا، ہر روز کا معاملہ یہ تھا کہ پہلے مخدوم ماہمی پہنچتے تھے پھر خضر آیا کرتے تھے. لیکن آج جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خضر پہلے جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے وہاں پر کھڑے ہیں، خضر پہلے ہی سے موجود ہے. ایک دم لپٹ کے قدموں سے دوڑ کے لپٹ گئے قدموں سے. حضور آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھے پڑھانے نہیں آئیں گے. کہنے لگے آج پڑھانے نہیں آیا. مخدوم ماہمی دوڑ کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور لپٹنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میرے محسن مجھے یہ تو بتا تو نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وعدہ توڑے گا راز کی بات کسی کو بتا دے گا پھر اس کے بعد نہیں آؤں گا، پھر آج کس لیے آیا ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت خضر نے کہا تھا بیٹے آج میں تمہیں پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں. تو رب نے کہا خضر جا. ماں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. میں نے کہا اللہ میں تو وعدہ لے کے آیا تھا نہیں آؤں گا. رب نے فرمایا پڑھانے نہ جا، آج کے بعد پڑھانا بھی نہیں ہے، تیری زبان بھی بچ جائے گی، ماں کی دعا کی لاج بھی رہ جائے گی.
لیکن تو نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ راز فاش کرے گا، راز کھول دے گا، تو پڑھانے نہیں آؤں گا، لیکن ان کی جو ماں تھی اس ماں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اس ماں نے دعا مانگی ہے، لہذا اے خضر آج پڑھانے کے لیے مت جا، کیا کرنا کا جا، میرے مخدوم کو سینے سے لگا، بلکہ آج جا اور جانے کے بعد مخدوم ماہمی کو سینے سے لگا لے، اور جتنا میں نے تجھے دیا کہ وہ سارا مخدوم کے سینے میں اتار دے۔ ان کے سینے کے اندر کتنی وسعت ہے سارا اس کے سینے میں ڈال۔ زیادہ تر علماء نقال ہوتے ہیں، نقال وہ ہیں جو نقل در نقل کرتے ہیں، خود تحقیق نہیں کی، یہ ہے مکھی پہ مکھی، تحقیقی کام یہ نہیں کر سکتے واللہ۔ وہ کلپ دے اندر بھی کچھ ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے نہیں، علماء فرماتے ہیں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، اور ویسے پوچھے تو دین کہتے ہیں قرآن و سنت میں ہے۔